کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنا ہوا ملک، اس میں حق پہ کھڑا ہونا ایک گناہ بنا دیا گیا ہے، سچ کی بات کرنا ایک گناہ بنا دیا گیا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ایک ایسا جرم ہے جس کی پاداش میں کوئی آپ سے استعفے مانگتا ہے، کوئی آپ پہ حفظہ سرائی کرتا ہے، کوئی آپ پہ لان تان کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے سب سے پہلا آج، کیا پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس میں سابق وزیر اعظم اور ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر کے گھر کی خواتین کو اور ان کو گالیاں دی جائیں؟ رانا تنویر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ 40 سال کی سیاست میں اور 70 سال کی عمر میں آپ نے سیکھا؟ اور موجودہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے سوال ہے کہ پارلیمنٹ میں آئین آپ کو پابند کرتا ہے کہ ہر ادارے کی اور ادارہ جاتی آئینی عہدے کی توقیر ہے، کس قانون کے تحت آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی بے تکریمی کی؟ ہمارا شخصیات سے کوئی کام نہیں ہے۔ آج محترم عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ماضی میں کوئی اور تھا، مستقبل میں کوئی اور ہوگا۔ ہم عہدے کی بات کرتے ہیں، ہم پوسٹ کی بات کرتے ہیں۔ اگر ایک ملک میں جس میں پہلے ہی سیاسی آزادیاں اور ہیومن رائٹس کمپرومائز ہیں، وہاں اگر اس طرح سے ایک اٹیک لانچ کیا جائے گا سپریم کورٹ اور اس کے چیف جسٹس کے خلاف، جب ہم چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان کے وہ ہزاروں جج ہیں، کیونکہ جس طرح یونٹی آف کمانڈ کا ایک کانسیپٹ ہے ہماری ملٹری میں، آرمی چیف ایک شخص نہیں ہوتا، وہ پورے ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف ایک شخص نہیں ہوتا، وہ پوری جوڈیشری کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم ایک شخص نہیں ہے، وزیر اعظم پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کابینہ، اور کابینہ پوری عوام اور پاکستان اور پارلیمان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ یہ شخصیات کی بات نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل عہدوں کی اور اداروں کی اہمیت کی بات ہے۔ تو جو یہ سپریم کورٹ کے خلاف کیا جا رہا ہے، پوری قوم اس وقت اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے، جس طرح ماضی میں بھی کھڑی رہی۔ اسی شرائط دستور پہ ہم پورے پاکستان سے پاکستانیوں کو اور وکلاء کو اکٹھے کر کے آئے اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایک بار پھر لاہور میں وکلاء نے ثابت کیا کہ پاکستان کے وکلاء زندہ ہیں۔ ہر چیز کی قیمت لگ سکتی ہے لیکن کالے کوٹ کی قیمت نہیں لگ سکتی۔ اور جس طرح ایک وکیل نے یہ ملک بنایا تھا، وکلاء تحریک انشاءاللہ عوام اور آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آئین کیا ہے؟ جس طرح قرآن ایک طریقہ کار ہے کہ جس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، آئین طریقہ کار ہے کہ آپ نے ملک کو کیسے چلانا ہے۔ اداروں کی عزت کیسے ہوگی؟ جب آئین پہ عمل ہوگا۔ جب آئین پہ عمل ہوگا پارلیمنٹ کی بھی عزت ہے، جب آئین پہ عمل ہوگا مقننہ کی بھی عزت ہے، عدلیہ کی بھی عزت ہے، انتظامیہ کی بھی عزت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی عزت ہے، صحافیوں کی بھی عزت ہے اور ان کی بھی زندگی کی ضمانت ہے۔ آج اظہر مشوانی صاحب کا ہفتے سے زیادہ ہو گیا، کوئی اتا پتہ نہیں، پاکستان کا بیٹا ہے، بے شک تحریک انصاف سے تعلق ہے تو پاکستان کا رہنے والا، جدھر بھی ہے اس کو برآمد کیا جانا چاہیے، اس کو لانا چاہیے، اس کے گھر ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی وائف ہیں، اس کی سسٹرز ہیں، اس کے ماں باپ ہیں۔ اظہر مشوانی کیا از ہی اے چائلڈ آف اے لیسر گاڈ؟ اور بیرسٹر حسان نیازی، اس کا گناہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا بھانجا ہے؟ وہ تو ایک وکیل ہے، وہ تو ایک زندہ جاوید شخص ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے۔ آپ نے اس پہ پرچوں کی بھرمار کر دی ہے۔ اب اس طرح کریں کہ اس کے لیے ایک فیصلہ کر لیں کہ جب تک یہ امپورٹڈ حکومت موجود ہے اس پہ آپ نے روز ایک پرچہ، کبھی لورالائی میں کاٹیں، کبھی آپ گلگت بلتستان کے کسی علاقے میں کٹوائیں، آپ تو کٹوا سکتے ہیں ہر جگہ، اور یہ کام آپ کریں۔ دیکھیں اس طرح ملک نہیں چلے گا میرے خیال میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، تیری رہزنی کا گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، آپ کا کام پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے عدلیہ کی بے توقیری کرنا نہیں، اور اس وقت سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کرنے کے لیے نہ قوم تیار ہے، نہ عوام، نہ ہماری وکلاء برادری اور نہ صحافی برادری۔ صحافیوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر جلسوں میں کھڑے ہو کے ججوں کی بے توقیری کرتے ہیں، نام لے لے کے۔ ان کے والد محترم سابق وزیر اعظم جلسوں میں ذمہ دار عہدوں کی جس طرح بے توقیری کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان کے ڈیفنس منسٹر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جب بے توقیری ہوتی ہے سابق وزیر اعظم کی، وہ ڈیسک پہ جاتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ یہ آپ نے سیکھا ہے ڈیفنس منسٹر صاحب؟ آپ بہت بڑے انقلابی بنتے ہیں تو آپ پھر انقلابی فیصلے کریں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہرزہ سائی پہ ڈیسک کیوں بجاتے ہیں؟
آپ پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں یا آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں یا آپ سیاسی آزادی اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم عوام میں سے ہیں. کیا مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. اگر مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو سیاستدان کو عوام کے پاس جانے کا کیا ڈر ہے؟ ہاں، وہ سیاستدان عوام کے پاس جانے سے ڈرے گا جس کی دال میں کوئی کالا ہوگا، جس نے کوئی غلط کیا ہوگا، جو عوام کو فیس نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں، آپ بھی میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے شاید سن رہے ہوں گے. 75 سال پہلے کیا ہماری مائیں بہنیں آٹے کی لائن میں مرتی تھیں؟ 75 سال بعد ایک نیوکلیئر ملک میں یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. یہ جو لائن میں کھڑے ہو کے مفت آٹے کے لیے شہباز صاحب آپ نے کھڑا کیا، ہمارے بھی دور میں احساس پروگرام تھا. عزت سے کرسیوں پہ بٹھا کے طریقے سے ثانیہ نشتر صاحبہ ان کی خدمت کرتی تھیں عمران خان صاحب کے حکم پہ. وہ بھی ایک دور تھا جب ان کو عزت کے ساتھ گھر پہ ان کے پیسے ملتے تھے، ان کو عزت کے ساتھ جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا تھا. اسی اسلام آباد میں، اسی لاہور میں، کراچی میں جو زمین پہ کوئی پشتون، کوئی بلوچ، کوئی سندھی، کوئی دور افتادہ پنجاب کے علاقے کا کوئی پنجابی مزدوری کرنے آتا تھا، رات کو اس کے سر پہ چھت ہوتی تھی پناہ گاہ اور اس کو کھانے کو ملتا تھا. ہاں، جس کے گھر پہ، جو اپنے گھر میں رہتا ہے، جس کے سر پہ چھت ہے، اس کو شاید پتہ نہیں. جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتا ہے اس کو شاید احساس نہیں، لیکن جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں 500 روپے کی مزدوری دن میں کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ چھت کیا ہوتی ہے اور کھانا کیا ہوتا ہے. اور افطاری جب آپ کو عزت کے ساتھ ملے، کھانے سے پہلے عزت چاہیے. یہ ہمارا کوئی نہیں کام کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اس طرح آٹے کی لانوں میں مروائیں. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، آپ امپورٹڈ ہیں، آپ بین الاقوامی مداخلت کے ذریعے آئے ہیں، آپ رات کے 12 بجے مسلط ہوئے اس قوم پہ، لیکن اسی سپریم کورٹ سے، اسی عمارت میں جب وہ سو موٹو لیا گیا تو وہ گڈ سو موٹو تھا، وہ گڈ سو موٹو تھا جس پہ آپ کی حکومت بنی، اور یہ بیڈ سو موٹو ہے. سو موٹو تو 204 کے قریب تاریخ میں میرے خیال میں 2000 کے بعد لیے جا چکے ہیں. ان 204 سو موٹو میں سے ایک سو موٹو آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ سو موٹو آپ کو یہاں سے پکڑ کے وہاں لے جانے کی بات کرتا ہے کہ جاؤ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جن کے ووٹ پہ تم مزے کرتے ہو. آؤ ملک کو آگے لے کے جائیں. جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا. What has been done can't be undone. لیکن غلطی کے اوپر غلطی، مان لو کہ ہار گئے ہو، مان لو کہ خان جیت گیا ہے، مان لو کہ خان حکومت توڑوا کے بھی، حکومت سے جا کے بھی عوام کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اب وقت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بصد احترام، آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے 90 دنوں میں الیکشن کریں. عمران خان آتا ہے، شہباز شریف جاتا ہے، زرداری صاحب آتے ہیں، علی محمد جاتا ہے، یہ اس سے ہمارا کوئی کام آپ کا نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 دنوں میں الیکشن تو پھر الیکشن، بس اس پہ آپ فیصلہ کر لیں. آخری بات جو صبح میں نے ایک جگہ کی بھی، یہ قوم فیصلہ کر لے، یہ قوم فیصلہ کر لے اس راستے پہ جانا ہے جس پہ اس امت کا ایک بہت بڑا رہنما، جو ایک غلام رسول تھا خود بھی، قائد اعظم محمد علی جناح، جو اپنے وقت کا ایک کانسٹیٹیوشنل لائر تھا، جو کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتا تھا. کیا اس کے راستے پہ جانا ہے؟ اگر اس کے راستے پہ جانا ہے، آئین کے راستے پہ جانا ہے تو آسمان، اسکائی از دا لمٹ. لیکن اگر اس پہ جانا ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں، جس پہ ہم 75 سال سے جاتے رہے، نظریہ ضرورت پہ جانا ہے، عدلیہ پہ اٹیک کرنا ہے، آئین کے خلاف جانا ہے، تو پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں. جس طرح بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہماری تو تقریباً زندگی گزر رہی ہے یا گزر گئی ہے ایک طرح سے، لیکن جو 20 سے 30 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں جو ہمارے آنے والی نسل ہے، اس کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ یہ دے کے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہے، لوگ غائب ہو رہے ہیں، پرچے کٹ رہے ہیں. سابق وزیر اعظم پہ 100 سے زیادہ پرچے کٹے، ملک سے باہر ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں رہی. دنیا میں اس سال ان دنوں 2 عالمی اسلامی کانفرنسز عمران خان صاحب نے کی تھی، ان دنوں 2 عالمی اسلامی کانفرنسز، اور اس سال لائن میں ہماری مائیں آٹوں کے لیے کھڑے کے جو مر رہی ہیں. آؤ عوام کے پاس جائیں، آؤ الیکشن کرائیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آئین پہ جائیں گے یہ ملک بہتر ہوگا. اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی عزت ہے، اس میں جوڈیشری کا بھی تحفظ ہے، اور سب سے بڑی خیر اس میں پاکستان کے عوام کی ہے. اور سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، یہ اداروں میں اور آپ جو انٹرفیئرنس کرتے ہیں، جو اپنی مرضی کے آپ فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، مرضی کے لوگ لگوانا چاہتے ہیں، یہ نہ کریں. آپ کا کام عوام کو ریلیف دینا ہے، آپ کا کام ان کی زندگی بہتر کرنا ہے، اکانومی بہتر کرنا ہے، ان کو ایجوکیشن چاہیے.
करोड़ों बच्चे आज भी इस्लामाबाद में चौकों पे हमारी माएँ अफ्तारी के लिए हाथ फैलाए खड़ी हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? अल्लाह नहीं पूछेगा, मुझसे भी पूछेगा, इमरान खान साहब से भी पूछेगा। लेकिन शहबाज साहब, आप वजीर आजम हैं, आप मुल्क को आगे लेके जाएं, इलेक्शन की तरफ लेके जाएं और फैसला आवाम से करा लें, क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, जब कोई मसला आता है तो वो आपस में शूरा करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।